ساتھ میں یہ جو فچ کی رپورٹ آئی ہے کہ 180 روپے کی سطح پہ پہنچے گا ڈالر، یہ اس کو آپ مانتے ہیں کہ یہ رپورٹ میں کچھ جان ہے یا نہیں ہے؟ ایسی دیکھیں، یہ اس قسم کی سپیکولیشنز جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں. ان سپیکولیشنز سے کسی قسم کا جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. بنیادی طور کے اوپر اگر میں آپ کو بتاؤں تو پچھلے سال جو ہمارا فائنینشیل ایئر کلوز ہوا، اس میں ہماری ایکسپورٹس پلس ہماری جو سروسز کی ایکسپورٹ تھی وہ 31 ارب ڈالر تھی. ہماری جو ترسیلات زر جو بیرون ملک 90 لاکھ پاکستانی بھیجتے ہیں وہ 29 ارب ڈالر تھا. یہ تقریباً 60 ارب ڈالر تھا. اور اسی کے درمیان ہمارا اس وقت روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں بھی 1 سے 1.5 ارب ڈالر آ چکا تھا. تو لہٰذا پاکستان کی جو ہمارا ڈالر کے حوالے سے جو ہمارا بیلنس تھا وہ ہمارا ایکول رہا. اسی وجہ سے پاکستان کا جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ بھی سرپلس جا رہا تھا. لیکن موجودہ صورتحال کے اندر جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس سال جو ایکسپورٹس پلس گڈز ایکسپورٹس پلس سروسز یہ انشاءاللہ 40 ارب ڈالر کے قریب جائیں گی. اور اسی طریقے سے ہماری جو فارن ریمیٹنسز ہیں ان کے اندر بھی جو ہے وہ اضافہ ہوگا. اور ہمارا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اندر 2.5 ارب ڈالر آ چکے ہیں. روزانہ اوورسیز پاکستانی 1000 اکاؤنٹ کھول رہے ہیں. تو ڈالرز کا نیٹ فلو پاکستان کے اندر ایکسپیکٹڈ ہے کہ 70 سے 75 ارب ڈالر کے قریب جو ہے وہ ہوگا. اور پی ایم ایل این کے دور کے اندر 2013 سے 2018 جو ان کا آخری سال تھا، جو نیٹ نان ڈیٹ یعنی قرضہ لیے بغیر جو ڈالر کا فلو تھا وہ 50 ارب ڈالر تھا. یعنی ہمارا ان سے 10 ارب ڈالر تھا. 10 ارب ڈالر زائد تھا پچھلے سال کے بنسبت. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈالر ہے وہ پہلے بھی 168 پہ گیا، 152 پہ آیا. یہ 2 بار ایسا ہو چکا کہ مارکیٹ بیس ریٹ ہے یہ اپنے آپ کو خود فکس کرتا ہے. اور پاکستان کی جو ولیٹیلٹی ہے ڈالر کی اوپر نیچے جانے کی وہ 4% ہے، جبکہ دنیا کے بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پر 12% بھی ہے، 13% بھی ہے. اور کووڈ کے دوران، لیکن اس ساری صورتحال کے دوران پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے جو ریزروز ہیں وہ ہمارے تاریخی تقریباً 20 ارب ڈالر کے قریب جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر سپیکولیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنی سر ویسے میں 2 باتیں آپ کو بتا دوں. ایک تو فچ جو ہے نا وہ بڑا کریڈیبل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہوگا، لیکن فچ بہت کریڈیبل ہے. اس کی جو اسسمنٹ ہے وہ اس کو بالکل بھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. میں یہ نہیں کہہ رہا 100% مکمل تو کرنے دیں سر، مجھے مکمل تو کرنے دیں. فاروق حبیب صاحب، میں نے آپ کی بات پوری تسلی سے اس لیے سنی نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پاسبل ہے کہ نہ ہو، نہ جائے انشاءاللہ، اللہ کرے نہ جائے، کیونکہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے اور نہیں جائے گا. آپ کی بات مان لیتے ہیں چلے ہم، لیکن یہ ہے کہ وہ کریڈیبل ہے. ایک دوسرا، وہ جو آپ ہاٹ منی لائے تھے جس کا 13% آپ نے انٹرسٹ ریٹ رکھا تھا، اس کا کیا بنا؟ اس کی وجہ سے بھی تو ڈالر جو ہے وہ آپ کا اوپر اڑ گیا. عادل، کرنسی ڈی ویلیویشن ہوئی. اس سارے معاملے میں سن لینا، اس سارے معاملے میں ہاٹ منی کا معاملہ نہیں ہے. دیکھیں، پھر آپ کو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کو ہمیں ڈالرز کی تو ضرورت ہے، یا ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھا کے لے کر آئیں یا ہم اپنے قرضے لے لیں. مجھے یہ بتائیں، یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں صاحبان، ان کے ادوار کے اندر جو ہے وہ ہماری پی ایم ایل این کے دور کے اندر ہماری ایکسپورٹ نیچے جا رہی تھی. میں فیصل آباد میں موجود ہوں، یہاں پر ٹیکسٹائل انڈسٹری کو تالے پڑے ہوئے تھے، کباڑ کے بھاؤ میں لوگ مشینیں بیچ رہے تھے. آج 100% کیپیسٹی پہ چل رہی ہے، نئی انڈسٹری لگ رہی ہے. ہم نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا کووڈ کے دوران. جس طرح دنیا کا جو حشر نشر ہوا ہے معیشتوں کا، سکڑ گئی ہیں. آپ کے علم ہے معیشت مائنس میں تھی، -7% کے اوپر بھارت کی معیشت تھی. اسی کے ساتھ ساتھ سن لینا، ہمیں IMF اور دنیا کے دیگر ممالک کہتے تھے ہماری گروتھ 2% ہوگی. ہم 4% سے زائد گروتھ لے گئے اپنی. پاکستان آج گروتھ موڈ میں ہے. آج آپ کی پہلی سماہی کے اندر آپ کی 38% ٹیکس کلیکشن زیادہ ہے. ٹارگٹ 1277 کا تھا، ہم 1400 ارب روپیہ اکٹھا کر لیا. 186 ارب روپیہ ہم نے زائد جو ہے وہ اکٹھا کیا ہے ٹیکس کلیکشن کے اندر. تو پاکستان کی معیشت کا پہیہ جو ہے وہ چل رہا ہے. ہم سسٹینیبل گروتھ کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ کریڈٹ کارڈ گروتھ نہیں ہے ساگڈار کی طرح کہ قرضے لیتے جاؤ خرچتے جاؤ. یہ کنزمپشن بیس نہیں ہے، یہ پیداوار بیس ہے. ہاٹ منی کا جواب نہیں دیا، لیکن چلیں وہ ابھی موضوع اس کو نہیں بناتے. دیکھیں وہ تو پہلے دیکھیں، کیپٹل مارکیٹ سے آپ پیسہ لیتے ہیں، آپ ڈالر اکٹھا کرنے کے لیے اقدامات کرتے ہیں. $2.5 بلین لیے تھے، کتنے آئے تھے؟ لیکن میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اب
دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا کہ آج تو وہ 13% والا ریٹ نہیں ہے، آج تو 7.25 پیسے ڈال کے لوگ نکال کے لے گئے، یہ بھی تو پتہ چلے اس سے فائدہ ہوا یا نقصان ہوا، اپنی مانیٹری پالیسی کو تھوڑا سا ٹائٹن کیا، چلے اس سے فائدہ ہوا یا نقصان۔ بہرحال شاہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کوئی پالیسی نہیں تھی نا، قرضہ لو ملک چلاؤ، یہ پالیسی تھی، ہم نے اپنی ایکسپورٹس بڑھائی ہیں، انڈسٹری کو زندہ کیا ہے، دوبارہ سے یہاں پر لے کر گئے، ورنہ تو ایک ہی طریقہ کار تھا، قرضہ لو ملک چلاؤ، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھتا ہے بڑھاؤ، سرکولر ڈیٹ بڑھتا ہے بڑھاؤ، جیسے تیسے کر کے بس سبسڈی دو ملک چلاؤ۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ ڈیسیجنز لے رہے ہیں سخت، جس کی وجہ سے یہ ایشوز ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ شاہ صاحب دیکھیں اگر یہ ساری چیزیں ہوتی اور یہ قرض نہ لیا ہوتا، انہوں نے تو ان مختصر عرصے میں جو گزشتہ حکومتیں ہیں ان سب سے زیادہ قرضہ لیا ہے، اور پھر یہ اگر اتنا ہی اسٹیبل ہیں ہم لوگ، اتنا ہی بہت ساری چیزیں بہتر ہیں، تو وہ ٹرکل ڈاؤن عام آدمی کے پاس کیوں نہیں ہوتا؟ آج عام آدمی کیوں پریشان ہے 2 وقت کی روٹی کے لیے؟ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہے تو اس کی دوائیوں کے لیے، بچوں کی فیسوں کے لیے، اس بجلی کے بل، گیس کے بل، دیگر چیزیں اگر وہ افورڈ کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں ٹرکل ڈاؤن ہو رہی ہیں اور سب خوش ہیں، تو پھر ہم سب لوگ بہت غلط باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے تو واہ کرا دی۔ اگر آج انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے معیشت کا، بھی جو آپ نے اس کی ذکر کر رہے ہیں اس کی طرف بھائی آ نہیں رہے کہ کتنے پرسنٹیج پہ انہوں نے یہ سارا کچھ لیا، اس میں بہت سارے جو ریزروز کی بات کی جا رہی ہے، وہ کون سے ریزروز ہیں؟ وہ جو ہمارے دوست ممالک نے دیے ہیں۔ اگر آپ نے روپیہ ڈی ویلیو کیا ہے تو کیا ہماری امپورٹ بڑھی ہے؟ چلے سیالکوٹ میں اچھی بات ہے، انڈسٹری لگ رہی ہے، کھل رہی ہے، اور اللہ کرے گا پاکستان آگے ترقی کرے گا، ہم تو اس میں خوش ہیں۔ اگر یہ ایسا ہوتا ہے، اگر اتنا روپے کو اتنا ڈی ویلیو کرنے کے بعد بھی پوچھیں امپورٹ بڑی ہے، چلیں یہ جواب میں لے بڑی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ ہمارا سوری ایکسپورٹ کی بات کر رہا ہوں، ایکسپورٹ بڑی ہے، اگر ایکسپورٹ بڑی ہے تو ایکسپورٹ نہیں ایکسپورٹ بڑی ہے، یہ تو امپورٹ بڑھ رہی ہے۔ ان کی ترقی یہ ہے کہ آج دالیں بھی امپورٹ ہو رہی ہیں۔ یہ جو گندم کی بات کی جا رہی تھی، گندم اس وقت جو امپورٹ کی ہے ہماری حکومت نے، وفاقی حکومت نے، ان کو 6000 سے زیادہ پڑی ہے، اور اپنے کاشتکار کو 4000 اور کچھ 100 دے رہے تھے۔ ہم نے تو پھر بھی اپنے کاشتکار کو 5000 دیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ پھر میں نے فاروق صاحب یہ بڑی سمپل سی بات ہے جی، کہ جو ابھی شاہ صاحب نے آخری بات کی ہے کہ آپ کا جو پیرامیٹر ہوتا ہے، جو انڈیکیٹر ہوتا ہے آپ کی ترقی کا، آپ کی اکانومی کا، وہ عوام کی خوشحالی ہے، اور اس کے لیے یہ فارن ریزروز اتنے ہو گئے اور جناب فلان اتنا ہو گیا، فارن ریزروز کا لوگوں نے تعویذ بنا کے گلے میں ڈالنا ہے۔ بھائی عام آدمی کی معیشت کیا ہے؟ عادل بھائی صاحب آپ کے یہ سٹاف کے لوگ ہیں، آپ کے گھر میں سٹاف ہے، آفس میں سٹاف ہے، ان سے پوچھیں معیشت کتنی آپ جانتے ہیں؟ وہ کہیں گے 3 وقت کی روٹی، گھر کا بل، بجلی گیس کا، گھر کا کرایہ، بچوں کی فیس اور دوائی، یہ ٹوٹل معیشت ہے۔ ادھر آپ نے تباہی پٹ دی ہے پوری قوم کی، اور انڈیکیٹر آپ آسمانوں سے ملا رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے پاس غلط انفارمیشن ہے یا یہ انفارمیشن غلط کٹھی کر کے پرائم منسٹر کو غلط دیتے ہیں، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کہانی غلط کدھر ہے۔ تو آپ کے خیال میں دوسری بات بھی ہو سکتی ہے، خود بیوقوف ہیں، دوسری بات بھی ہو سکتی ہے ترجمان یا پرائم منسٹر کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ یقین کریں میں سیریس بات کر رہا ہوں کہ ان میں کہاں پرابلم ہے۔ لوگ چیخ رہے ہیں، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ اوپر سے جو منظر کشی کر رہے ہیں، وہ تو لگتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اردو میں کہ راوی چین ہی چین لکھتا ہے، مسئلہ ہے ہی کوئی نہیں۔ ٹھیک، آپ پوچھیں سے کوئی مسئلہ ہے، کہیں گے مسئلہ ہے ہی کوئی نہیں۔ ایک بریک اور کے بعد صرف ایک سوال میں کر رہا ہوں کہ آپ جناب ہر چیز کی ذمہ داری آپ نے ماضی میں آپ نے وزیر اعظم پہ ڈالی ہے۔ پیٹرول مہنگا، وزیر اعظم چور، مہنگائی وزیر اعظم چور، بجلی مہنگی وزیر اعظم چور، گیس مہنگا وزیر اعظم چور۔ ایک بریک لیتے ہیں، یہ آپ کے کال ہیں، ہمارے نہیں ہیں۔